نو منتخب وفاقی کابینہ، کیا وزارت چلانے کے لیے کسی خاص ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے؟ صحافی اعظم خان کے مطابق پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد رواں ہفتے اتحادی جماعتوں کی نمائندہ وفاقی کابینہ کا اعلان ہوا تو سب نگاہیں اس بات پر مرکوز ہو گئی کہ حلف اٹھانے والے وزراء کو کون کون سی وزارتیں دی گئی ہیں۔ جب ان وزراء کے قلمدانوں کا اعلان ہوا تو سوشل میڈیا پر صارفین کو کون تنقید سے روک سکتا تھا، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ وزراء کے چارج سنبھالنے سے قبل ہی ان کی کارکردگی پر سوالات کا جیسے سمندر امڈ آیا۔ یوں تو وفاقی کابینہ میں مجموعی طور پر 37 اراکین ہیں، جس میں 30 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں، مگر سابق دور حکومت میں پی ٹی آئی کے احساس پروگرام کے لیے وزیر اعظم کی مشیر ثانیہ نشتر کی جگہ نو منتخب وفاقی کابینہ میں وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ شازیہ مری اور سابق مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی جگہ وزیر برائے قومی صحت عبدالقادر پٹیل کے منصب سنبھالنے پر تو سوشل میڈیا پر جیسے کوہرام مچ گیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی تعلیمی قابلیت اور ڈگریوں کا موازنہ موجودہ وزراء کی تعلیمی قابلیت سے کرنا شروع کر دیا۔ جب تنقید کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو اس کے جواب میں ایک صارف منال رضا تحریک انصاف کے دور کے تمام وزراء کی ڈگریاں لے کر ٹویٹر پر حاضر ہو گئے۔ اپنے ٹویٹر تھریڈ میں انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑیں ثانیہ نشتر، فیصل سلطان اور ملک امین اسلم کو، آئیں پہلے دیکھیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنے والے کتنے پڑھے لکھے تھے۔ مشہور مزاح نگار معین اختر نے اگرچہ اپنے ایک مزاحیہ ٹی وی شو لوز ٹاک میں میزبان ساتھی انور مقصود کو ان کے ایک مشکل سوال کے جواب میں بہت پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ڈگری سے زیادہ میرا جنرل نالج بہتر ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے انور مقصود کو یہ بھی نصیحت کی کہ یاد رکھنا جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں ایک جنرل کا نالج رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کم سے کم بی اے کی ڈگری کی شرط کے بعد پارلیمنٹ متعدد سینئر اور نامی گرامی سیاستدانوں سے محروم ہو گئی تھی، اور بات ہے کہ اس کے بعد عدالتوں میں درجنوں جعلی ڈگریوں کے مقدمات بھی آئے، اور پھر میڈیا پر بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی کا یہ جملہ بھی خوب مشہور ہوا کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی۔ خیر یہ تو نہ ختم ہونے والی بحث ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے کتنا پیسہ، وقت اور تعلیم درکار ہوتی ہے، مگر کیا امور مملکت چلانے کے لیے بھی کسی خاص سند اور تجربے کا ہونا ضروری ہے، یا پھر کوئی بھی اپنے جنرل نالج کے ساتھ عوام کا اعتماد لے کر ان مناصب پر براجمان ہو سکتا ہے؟ امجد پرویز پاکستان کے پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر سند اور تعلیم ہی وزارتوں کے لیے معیار ہوتی تو پھر شاید ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر اور بورس جانسن کبھی برطانیہ کے وزیر اعظم نہ بن سکتے۔ امجد پرویز کا کہنا ہے کہ جمہوری نظام میں عوام اپنے بہترین نمائندوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور پھر یہی عوامی نمائندے اپنے میں سے ایک بہترین رکن قومی اسمبلی کو وزیر اعظم چنتے ہیں۔ ان کے مطابق اب یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہوتا ہے کہ وہ کن ارکان کو امور مملکت چلانے کے لیے بہترین سمجھتے ہیں اور انہیں کون سی وزارت دیتے ہیں۔ امجد پرویز کے مطابق اگر وزیر اعظم سمجھوتے کا شکار ہوگا یا بہترین انتخاب نہیں کرے گا تو پھر عوام ان کا خود محاسبہ بھی کریں گے، مگر عام طور پر بہترین عوامی مفاد میں ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سینٹر فار سیوک ایجوکیشن کے سربراہ ظفر اللہ خان نے بی بی سی کو بتایا کہ کسی بھی وزیر کے لیے اہم قابلیت یہی ہے کہ وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہو۔ ان کے مطابق شازیہ مری اور عبدالقادر پٹیل پہلے دن سے براہ راست منتخب عوامی نمائندے ہیں، جبکہ ثانیہ نشتر اور فیصل سلطان شروع میں تو نہ کابینہ میں بیٹھنے کے اہل تھے اور نہ ہی پارلیمان کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ ظفر اللہ خان کہتے ہیں کہ وزیر نے اپنی حکومت کے ویژن کے تحت پالیسی دینی ہوتی ہے، جبکہ اس کے نیچے ہر وزارت میں پورا عملہ ہوتا ہے جس نے کام کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اب قادر پٹیل نے کوئی ہسپتال نہیں چلانے، اس کام کے لیے ثانیہ نشتر کی طرح کے میڈیکل ڈاکٹرز دستیاب ہوتے ہیں جن کا کام ان پالیسیوں پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے، جبکہ قادر پٹیل عوامی نمائندے ہونے کی وجہ سے وزارت کی کارکردگی سے متعلق عوام کو جواب دہ ہوں گے۔ ظفر اللہ خان کے مطابق غیر منتخب شخص جب کسی فورم پر جواب دہ ہی نہیں ہے تو پھر قرارداد مقاصد کے تحت عوام کے نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلانے کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ اگر وزیر کو ہی سب پتہ ہو تو پھر بیوروکریسی اور دیگر اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ امجد پرویز کے مطابق یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوامی نمائندوں، بیوروکریسی، فوج اور دیگر شعبوں میں فرق ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ایک اچھے وزیر کا عوام کی نبض پر ہاتھ ہونا ضروری ہوتا ہے اور ان کی آواز کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا اس کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ پالیسی کیسے بنے اور کس طرح اہداف کو حصول ممکن بنایا جائے، تو اس کے لیے حکومت کا ایک پورا میکانزم یا مشینری موجود رہتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے تو بیوروکریسی سمیت دیگر شعبوں پر حکومت پیسے خرچ کرتی ہے اور ان کی ٹریننگ کراتی ہے تاکہ وہ نظام کو عوامی نمائندوں کی بتائی گئی
سمت میں لے جا سکیں اور تکنیکی امور جیسے مسائل کو حل کریں۔ اس سوال پر کہ کیا وزارتوں کے لیے خاص تعلیم کی ضرورت بھی ہوتی ہے جیسے خزانہ یا قانون، امجد پرویز کا کہنا تھا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے اور ان وزارتوں کو بھی جو چیز عوامی نمائندوں سے درکار ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ عوام کی ضرورت کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، باقی سب تکنیکی نوعیت کا کام کرنا پھر بیوروکریٹس کا اور متعلقہ شعبوں میں فرائض انجام دینے والوں کا ہوتا ہے۔ امجد پرویز کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کم پڑھے لکھے اوکاڑا سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر خزانہ یاسین بھٹو کو تعلیم یافتہ وزیر خزانہ محبوب الحق سے دیہی علاقوں میں رہنے والے عوام کی ضروریات اور پریشانیوں سے متعلق زیادہ ادراک تھا اور ان کی پیش کردہ تجاویز زیادہ قابل عمل سمجھی جاتی تھیں۔ ان کے مطابق ایک وزیر کے لیے وہی معیار کافی ہے جو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں دیا گیا ہے۔ امجد پرویز کے مطابق یہ تو سونے پر سہاگا ہوگا کہ اگر ایک وزیر ٹیکنالوجی سے واقف ہے اور جدید تقاضوں کو بھی سمجھتا ہے تو اس کے لیے پالیسی کو صحیح معنوں میں آگے لے کر بڑھنا اور بھی آسان ہوگا، مگر یہ ایک اضافی صلاحیت ضرور ہو سکتی ہے، کسی بھی طور وزارت کے لیے درکار شرائط نہیں ہے۔ ظفر اللہ خان کے مطابق کسی بھی وزارت کے لیے تعلیم کی شرط نہیں ہے، ان کے مطابق کوئی بھی رکن قومی اسمبلی یا وزیر خزانہ یا وزیر قانون بن سکتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں طویل عرصے سے صرف ریٹائرڈ ججز کو ہی سیکریٹری قانون تعینات کیا جاتا رہا، جبکہ ان کے ہوتے ہوئے زیادہ تر آرڈیننس سے ہی کام چلایا جاتا رہا ہے۔ ظفر اللہ خان کے مطابق اسی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے وزیر دفاع کا سیکریٹری کسی ریٹائرڈ جنرل کو لگایا جاتا ہے، جبکہ وزیر دفاع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی فوجی فارمیشن دیکھنی ہے، بس جو کام انہوں نے بطور وزیر کرنا ہے وہ یہی کہ حکومت کے ویژن کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ حکومت نے 3.5 برس میں کل 161 قانون بنائے، جن میں سے 42 تو صرف ایک ہی دن بغیر بحث کے ہی پاس کروا دیے گئے تھے۔ ایسے میں وزیر کی تعلیم کی بحث آگے بڑھانے کا کیا فائدہ باقی رہ جاتا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گزشتہ دور حکومت میں تو وزیر پارلیمانی امور اور مشیر پارلیمانی تک بھی غیر منتخب ہوتے تھے۔ ظفر اللہ خان کے مطابق وزیر کے لیے خاص سند درکار نہیں ہوتی، اس وجہ سے تکنیکی قسم کی مدد کے لیے معاون خصوصی کا اسی وجہ سے تصور موجود ہے۔ ان کے مطابق مشیر بھی ایک آئینی اسکیم ہے اور وہ بھی باقاعدہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتی ہیں اور کابینہ میں اہم فیصلوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز یعنی نمل کے ماہر تعلیم طاہر ملک نے BBC کو بتایا کہ سیاستدانوں کی ڈگریوں پر تو کھل کر بات کی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے لیے خاص ڈگری اور سند کا حصول ضروری بھی نہیں ہوتا، مگر یہ سوال کم ہی اٹھایا جاتا ہے کہ آخر ایک ریٹائرڈ فوجی افسر اور بیوروکریٹ کو کیسے مختلف محکموں میں اہم مناصب پر بٹھا دیا جاتا ہے جہاں متعلقہ ڈگری اور تجربے کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ طاہر ملک نے مختلف اداروں میں ریٹائرڈ افسران کا وائس چانسلر، ریکٹر، چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹر کے عہدوں پر تعیناتی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ان تمام عہدوں کے لیے خاص تعلیمی ڈگری اور تجربہ درکار ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ نظام سے اپنے لیے منفرد رستہ نکال لاتے ہیں، جس پر پھر سوال بھی کم ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔